یہ کہانی شروع ہوتی ہے رائنو کے خطرناک جنگلات سے۔ ان خطرناک جنگلات کے بیچوں بیچ ایک محل میں خوبصورت لڑکی ایزل اپنی جادوگرنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ جادوگرنی ماں کے پاس شیطانی جادوئی طاقتیں تھیں جن کا استعمال کر کے وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتی تھی۔ ایزل اپنی ستیلی ماں سے ہمیشہ باہر جانے کی ضد کرتی، لیکن جادوگرنی ماں ہمیشہ اسے بتاتی کہ باہر رائنو کے خطرناک جنگلات ہیں، وہ تمہیں کبھی بھی کھا سکتے ہیں۔ اور اس طرح ایزل آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی۔ ماں، اب میں 20 سال کی ہو چکی ہوں، میں باہر جا کے رائنو کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایزل کی بڑھتی ہوئی ضد دیکھ کے اس کی ماں نے اس کو ایک جادوئی پین دیا اور کہا جو بھی تم اس سے کاغذ پہ بناؤ گی وہ اصل میں تمہارے پاس آ جائے گا، لیکن میری ساری جادوئی شکتیں اس پین کے اندر ہیں، تم اس کو دھیان سے رکھنا۔ ہیزل وہ پین ملتے ہی بہت خوش تھی اور اس نے سوچا کہ وہ اس سے ایک پیارا سا فراک بنائے گی۔ جیسے ہی ہیزل نے ایک پیج پہ پیارا سا فراک بنایا، وہ اصل میں ہیزل کے پاس آ گیا۔ ہیزل اب جو چیز چاہتی وہ پیج پہ ڈرا کرتی اور وہ اصل میں ہیزل کے پاس آ جاتی۔ ہیزل اب باہر نہیں جانا چاہتی تھی اور اس کی جادوئی ماں بھی بہت خوش تھی۔ ایک شام ہیزل نے اپنی ماں سے پوچھا، باہر کی دنیا کیسی ہے؟ جادوگرنی ماں نے بتایا، باہر نیلا آسمان ہے جو ستاروں کا بھرا ہوا ہے، اس کے علاوہ بڑے بڑے پیڑ ہیں، لیکن ان پیڑ میں ایک بولنے والا پیڑ بھی ہے، میں اکثر اسی پیڑ کے پاس جاتی ہوں۔ ایک دن ہیزل کی ماں نے اسے کہا، ہیزل مجھے آج آنے میں دیر ہو جائے گی، میں لیٹ گھر آؤں گی، تم پریشان نہ ہونا۔ اس شام ہیزل دیر تک اپنی ماں کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس کی ماں گھر نہیں آئی۔ ہیزل بہت پریشان ہوئی۔ اگلی صبح ہیزل کی ماں نے پھر ہیزل سے کہا کہ میں لیٹ گھر آؤں گی، تم پریشان مت ہونا۔ لیکن اگلی شام ہیزل کی ماں نے آنے میں بہت دیر کر دی اور ہیزل بہت پریشان ہونے لگی۔ ہیزل نے سوچا کہ اس کی ماں کہاں جاتی ہے، اسے ضرور پتہ کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر ہیزل جلدی سے اپنا جادوئی قلم لائی اور اس کے اوپر ڈرا کرنا شروع کیا جیسا جیسا اس کی ماں نے بتایا تھا، نیلا آسمان اور بولنے والا پیڑ۔ جیسے ہی ہیزل نے وہ منظر ڈرا کیا، ہیزل بھی اسی جگہ پر پہنچ گئی جہاں اس کی جادوگرنی ماں تھی۔ ہیزل وہاں کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی کیونکہ اس کی جادوگرنی شیطانی ماں ایک شہزادے کو مارنے والی تھی اور وہ شہزادہ بہت اچھا تھا۔ جادوگرنی ماں اپنی جادوئی چھڑی سے اس شہزادے کو مارنے ہی والی تھی کہ ہیزل ایک دم سے اس شہزادے کے آگے آ گئی اور اس کا جادو نہیں چلا۔ ہیزل کو وہاں دیکھ کے اس کی جادوگرنی ماں کو بہت غصہ آیا اور اس نے ہیزل سے پوچھا، تم یہاں کیسے آئی ہو؟ ہیزل نے کہا، ماں تم اس شہزادے کو کیوں مارنے والی تھی؟ یہ بات سن کے اس کی جادوگرنی ماں کو اور بھی غصہ آیا اور اس نے ہیزل کو بالوں سے پکڑا اور گھر لے گئی۔ شہزادہ ہیزل کی مدد کرنے کے لیے ہیزل کے پیچھے گیا، لیکن جادوگرنی ماں نے ہیزل کو پانی میں پھینک دیا تھا اور خود گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ شہزادے نے فوراً ہیزل کو پانی سے باہر نکال لیا اور اس کی جان بچا لی تھی۔ ہیزل اور شہزادہ جادوگرنی ماں کے گھر پہنچے اور وہاں پہ جادوئی پین کو تلاش کرنے لگے۔ ہیزل نے جادوئی پین ڈھونڈ لیا، لیکن تبھی وہاں جادوگرنی ماں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ جادوگرنی ماں ہیزل کو ختم کرتی، شہزادے نے جلدی سے جادوئی پین کو توڑ دیا۔ جادوئی پین کے ٹوٹتے ہی جادوگرنی ماں کی ساری شکتیاں ختم ہو گئیں اور وہ وہیں مر گئی، اور اس طرح ان کی جادوگرنی ماں سے جان چھوٹ گئی۔ ہیزل اور شہزادے نے ایک دوسرے کی مدد کا شکریہ ادا کیا۔ اسی کے ساتھ کہانی ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔